السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے سودا دل کا ناول کی ایپیسوڈ کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ 3، جو کہ حبیبہ رائٹس کے قلم سے تحریر شدہ ہے۔ اور اب بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس نے زنیشا کو سوئمنگ پول سے باہر نکالا اور فرش پر اسے لٹایا، اور پھر اس کے بھیگے نازک وجود پر اپنی چادر کو ڈال کر اسے وہاں موجود سب کی نظروں سے چھپا دیا۔ پھر اس کی گردن کو ذرا اوپر کو کیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دبانے لگا۔ اس کی اس ایکٹ پر فوارے کی صورت اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا تھا۔ زنیشا پلیز اوپن یور آئیز۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ بے چینی سے اسے اپنی نیلی آنکھوں کو کھولنے کی ریکویسٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل CPR تھراپی دے رہا تھا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بنا اسے اپنی مصنوعی سانسیں دے رہا تھا اور اس کے سینے کو مسلسل دباتے اس کی سست روی سے چلتی ہارٹ بیٹ کو نارمل پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینے پر دباؤ پڑنے سے اس کے منہ سے آہستہ آہستہ کر کے پانی نکل رہا تھا، اور پھر اس کی تھوڑی دیر کی تگودد کے بعد زنیشا نے کھانستے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ آر یو اوکے؟ اس کے سنہری لمبے ریشمی بالوں میں انگلیوں کو نرمی سے پھیرتے اس سے پوچھا۔ جج جی ہم ٹھیک ہیں۔ سب کو اپنی طرف کسی جھرمٹ کی صورت میں خود پر امٹتا پا کر اس نے نروس ہو کر کہا، اور شائنا پر نظر پڑتے ہی اس نے خوف سے اکرام خان زادہ کے سینے سے لگتے خود کو چھپانا چاہا تھا۔ کیسے گری ہو پانی میں؟ اس کے سر پر نرمی سے چھو کر اس نے پوچھا۔ میں سوئمنگ پول کے کنارے چل رہی تھی جب میرا پاؤں پھسلا اور میں پانی میں گر گئی۔ وہ شائنا افتخار خان کی نیچ حرکت کو اسے چھپاتے بھیگے نم لہجے میں زیر لب بڑبڑائی کہ انتہائی قریب بیٹھے ہونے کے باوجود اکرام خان زادہ کی سماعتوں نے بامشکل اس کی آواز کو سنا تھا، اور اکرام خان زادہ کے سوالوں سے مزید بچنے کے لیے اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ دیا اور اس کے فولاتی سینے میں پھر سے چھپ گئی۔ آئی تھنک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ گیٹ ٹوگیدر پھر کبھی سہی۔ وہ اس کے نازک وجود کو بازو میں بھرتے بولا۔ اکرام رکو تو سہی یار۔ اظہر خان زادہ نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا۔ کہا نا پھر کبھی سہی، ابھی مجھے جانے دو، میں تمہارے کہنے پر ہرگز نہیں رکوں گا۔ تم دیکھ نہیں رہے میری بیوی کی خراب حالت کس قدر تکلیف میں ہے؟ وہ اس نے زنیشا کی طرف اشارہ کیا جس کی حالت ٹھنڈے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے غیر ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہاں تھوڑی دیر پہلے کچھ غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اگر میں ابھی رک گیا تو کوئی اپنی جان سے ہار جائے گا، اور میں نہیں چاہتا میرا کوئی اپنا میرے غصے کی بھینٹ چڑھ جائے۔ وہ ان کے جھرمٹ سے نکل کر انتہائی ترش روی سے بولا اور اسے باہوں میں اٹھائے وہ بغیر کسی کی سنے زنیشا کو لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں کو سنوارتی زیر لب کچھ گنگنا رہی تھی۔ جانے آج ایسی کیا بات تھی جو وہ اس قدر خوش دکھائی دے رہی تھی، ورنہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اظہر خان زادہ روم میں ہو اور وہ اس کی موجودگی میں خوش دکھائی دے۔ اظہر خان زادہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا اور اس کی حرکات کا باغور مشاہدہ کرنے لگا۔ اس کی ہر ادا دل موہ لینے والی تھی۔ اظہر خان زادہ کو اس کے خوبصورت سفید چہرے پر مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، بہت خوش دکھائی دے رہی ہو؟ اس نے بوٹ اتارتے اس کی نازک سراپے کا باغور دیکھتے پوچھا۔ خوش؟ اس نے استفہامیہ اس کی طرف دیکھا اور برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف مڑی۔ بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ خوشی کا لفظ میری خوشی کے سامنے چھوٹا پڑ جائے۔ وہ اس کے پوچھنے پر جوش سے بولی اور پھر بات کرتے کرتے جانے کن سوچوں میں گم بولے گئی۔ اظہر خان زادہ نے اس کی اس عجیب انداز پر نفی میں سر کو ہلایا اور کوٹ کو اتار کر بیڈ پر پھینکتے وہ غیر ارادتاً اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جانے اسے ایسی کون سی خوشی نصیب ہوئی تھی جس نے آج شائنا افتخار خان کے حواس کو اس قدر معطل کر دیا تھا کہ اپنے خیالوں میں گم وہ اپنی طرف بڑھتے اظہر خان زادہ کو دیکھ ہی نہ پائی۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب لوٹی جب اس نے اپنی گردن پر اظہر خان زادہ کی سلاخی انگلیوں کو چبھتے محسوس کیا تھا۔ اظہر خان زادہ
क्या जंगली पन है ये। अपनी गर्दन को इसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करते वो तड़पते हुए चिल्लाई, जबकि अजहर खानज़ादा के हाथ का दायां अंगूठा मुसलसल इसकी शाहरग को सहला रहा था। जंगलीपन? तुम इसे जंगलीपन कह रही हो? और वो एक्ट क्या था जिसे तुम फार्म हाउस में सर अंजाम देकर आई हो? आई थिंक रियल जंगलीपन तो तुम्हारा वो था जो तुमने फार्म हाउस में दिखाया। एक नज़र अपने शिकंजे में कैद वो इसकी नाजुक गर्दन को देखते तमसखुर से गुराया। स्विमिंग पूल में जुनिशा को धक्का तुमने ही दिया था ना? इसने इसकी काली सियाह रंग आंखों में अपनी वहशी आंखों को डालते जज्बात से आ रही लहजे में पूछा। इसके सर्द अंदाज पर शाइना के लिए कोई लचकदार जज्बा नहीं रहा था, जिसकी बना पर शायद वो शाइना को इसकी इस घटिया हरकत पर मुआफ़ कर देता। अजहर मेरी बात सुनो, इसने शाइना की शाहरग पर नाखून गाड़ते सर्द महरी से पूछा। इसकी इस एक्ट पर वो दर्द से बुलबुलाई थी। सिर्फ सच। यकदम वो इसके गले पर अपने फुलाती हाथ की गिरफ्त बढ़ाते काटदार लहजे में धाड़ा। इसकी तेज़ धाड़ पर शाइना को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। अपने इंतकाम के लिए इसने जुनिशा को तो नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन अब इसकी जिस्म का रवा रवा अजहर खानज़ादा की दहशत व खौफ से लर्जा रहा था। मैं कह रही हूँ एक दफ़ा मेरी बात। तो इसके मुँह से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे, क्योंकि गर्दन पर रखे इसके फुलादी हाथ के दबाव से इसकी सांसें भारी हो रही थी। गले पर मौजूद इसके सख्त हाथ पर अपने हाथ को रखते इसने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा। हाँ या ना? इसने सर्द महरी से पूछा। वो हतमी फैसला करना चाहता था। इसकी सख्त गिरफ्त में इसकी भारी सांसें मदम होकर दम तोड़ रही थी। वो इसे फटी नज़रों से देख रही थी। अगर इकरार करती तब भी अजहर खानज़ादा इसे मौत की सज़ा सुना देता, और इनकार की सूरत में वो गुस्से से बिफरते बिना सोचे समझे इसका गला दबाकर मार देता। इसे दोनों सूरतों में ही इसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दी। हाँ, हिचकियों के दरमियान इसने लर्जते हुए अपने जुर्म का इकरार किया। वो इसकी इकरार पर कुछ पल के लिए साकित रह गया, गो के इसे इल्म था कि इस सब के पीछे शाइना का हाथ है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की तसल्ली के लिए इस सितमगर हसीना से पूछ बैठा था। और फिर इसके चेहरे पर आया रकाबत के रंगों को बेयकीनी से देखते इसने आहिस्तगी से इसकी गर्दन को छोड़ दिया। क्यों की तुमने ये घटिया हरकत? जानती हो ना जाते वक्त वो क्या धमकी देकर गया है, इसके बावजूद तुमने वो नीच हरकत की। यकदम वो इसके कंधों को सख्ती से दबोचते घुराया और उसे खींचकर ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाया था। इकराम ने मुझे रिजेक्ट किया सिर्फ इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। वो अपनी रिजेक्शन के दुख से चिल्लाई। अपने कंधे पर चुभती इसकी खारदार उंगलियों की शिद्दत इसे कराहने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन फिर जब्त से अपने होंठों को एक दूसरे में सख्ती से दबाते इसने अपने मुंह से निकलने वाली सिसकियों का गला घोंटा था। फिर ले लिया बदला अपनी रिजेक्शन का। जानती हो इसकी बीवी की जान लेने की कोशिश की है तुमने। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस घटिया हरकत का उसे पता नहीं चलेगा? अजहर मैं वो मेमनाई। अजहर खानज़ादा की सख्त गिरफ्त, ऊपर से इकराम खानज़ादा का दिल में दहशत खौफ जिससे वो कांपने लगी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी इस तक कैसे पहुंच गया। अगर ये पहुंच सकता था तो अगर इकराम को पता चल गया तो इससे आगे का सोचकर इसकी रूह फना होने लगी। खौफ से दर्जीदा नज़रों से इसने सवालिया इस सितमगर की तरफ देखा। जानती हो मुझे कैसे पता चला? स्विमिंग पूल के पास तुम्हारा ये ब्रेसलेट गिरा हुआ मिला था मुझे। तुम्हारी इस घटिया हरकत का किसी को पता ना चले इसलिए मैंने सबकी नज़रों में आने से पहले इस ब्रेसलेट को छुपा दिया। इसकी काली सी आंखों में तैरते सवाल को पढ़ते इसने साइड पॉकेट में से इसके ब्रेसलेट को निकालते तंजिया कहा। जानती हो तुम्हारी इस घटिया हरकत का मैं इकराम खानज़ादा को ना भी बताऊं तो भी इसे पता चल जाएगा। अपनी तरफ से सीसीटीवी कैमरा में मौजूद रिकॉर्डिंग भी डिलीट करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे तुम्हारे ब्रेसलेट से तुम्हारी घटिया हरकत का पता चल सकता है तो इकराम खानज़ादा को तुम तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे दिल की सल्तनत में तुम्हें ख़ास मुकाम हासिल है। क्यों अपने मुकाम से नीचे गिर रही हो? मेरे ज़ब्त को इतना मत आजमाओ कि टूट कर बिखर जाऊँ। अजहर खानज़ादा को इस पल जाने क्यों इसकी मौजूदगी में घुटन महसूस हुई और
ضبط گریا سے سرخ ہو رہی لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے اس نے شائنہ کو کندھے سے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا، جب اکرام خانزادہ کا دستک کے لیے اٹھا ہاتھ ہوا میں وہی معلق رہ گیا۔ اپنی بیوی سے کہو باہر آ کر میری بات سنیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے، اس نے سبز رنگ آنکھوں میں اجنبیت لیے سرد مہری سے کہا۔ دیکھو اکرام، میری بات سنو یار، میں ایکسکیوز کرتا ہوں اس کی طرف سے، اس نے اکرام خانزادہ کو سمجھانا چاہا۔ مجھے تمہارا ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے جو آگے چل کر میری بیوی کی جان لے لے، اپنی بیوی کو باہر بھیجو۔ جبکہ وہ اس کے سینے پر ہاتھ کے مکے مارتے غصے سے دھاڑا، جبکہ ان کے کمرے میں کھڑی ان کے جھگڑے کو سنتی شائنہ افتخار خان اکرام خانزادہ کو اتنے اشتعال میں دیکھ خوف سے کپ کپانے لگی تھی۔ اسے دھکا دیتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس خوفزدہ سی کھڑی شائنہ کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ اکرام خانزادہ شائنہ کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ لیتا۔ جب اظہر خانزادہ سریعت سے اس کی طرف بڑھتا، اکرام خانزادہ کو دھکا دیتے دھاڑا اٹھا۔ بیوی ہے میری، ہاتھ مت لگانا اسے، اس نے انگشت شہادت اٹھاتے اس بھیڑے شیر کو وارننگ دی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود تم اس گھٹیا عورت کو پروٹیکٹ کر رہے ہو۔ اظہر خانزادہ کی شائنہ افتخار خان کے آگے ڈھال بننے پر اس نے گرا کر پوچھا۔ اسے اظہر خانزادہ کا شائنہ کو پروٹیکٹ کرنے کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، اس نے سینے پر ہاتھوں کو فولڈ کرتے اطمینان سے کہا۔ تو پھر میرے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہو، کیوں اسے بچانے کی کوششیں کر رہے ہو، اس نے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور اسے پروٹیکٹ کرنا میرا اولین فرض ہے، اس لیے میں تمہیں یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تم میری موجودگی میں میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرو، کجا کہ اس پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اظہر خانزادہ، میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اسے برہمی سے دھکا دیتے اس نے شائنہ افتخار خان کے سامنے کھڑے اس پہاڑ نما شخص کو ہٹانا چاہا۔ اکرام خانزادہ، شاید تم بھول گئے ہو کہ ایک کمانڈر کو تم اس کی مرضی کے بنا اس کی جگہ سے ایک انچ بھر جتنا بھی نہیں ہلا سکتے۔ اس کے زور لگانے پر وہ پہاڑ نما شخص اپنی جگہ سے بامشکل ذرا سا ہلا، جس پر اس نے تمسخر سے جتاتے مسکراتے کہا، اور تم بھی مت بھولو میں اکرام خانزادہ ہوں، تم جیسے اگر ہزاروں کمانڈر بھی میرے راستے میں حائل ہو جائیں تو میں پھر بھی ان کا سینہ چیرتا ہوا اپنے شکار تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کمانڈر پر خاصا زور دیتے کہا، اس کی زہریلی مسکراہٹ پر آگ بگولا ہوتی اس نے بے اختیار اظہر خانزادہ کے جبڑے پر یکے بعد دیگرے کئی پنچ مارے اور اس کے سینے پر شدت سے اپنے پنجے گاڑتے اس نے فورس لگا کر اپنے راستے میں حائل اس بڑی رکاوٹ کو سائڈ پر دھکیلتے آگے بڑھ گیا۔ اسے جو سزا دوں گا وہ میں خود دوں گا، تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، وہ اس کو داہنے بازو سے جکڑتے اپنے سامنے کرتے گرایا۔ میں کہہ رہا ہوں ہٹ جاؤ میرے راستے سے، اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اکرام خانزادہ نے دانت پیستے کہا۔ میری بیوی کو ایک نظر اٹھا کر مزید دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، شرافت سے اپنے قدم پیچھے لے لو، اور اگر نہیں لیے تو، اس نے آبرو اچکا کر طنزیہ پوچھا، تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اس نے بے دردی سے کہہ کر اکرام خانزادہ کا زخمی سینہ مزید چھلنی کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ اس کے جبڑے پر ایک زوردار پنچ مارتے دھاڑا، جانتا تھا کتنا عزیز ہے وہ اکرام خانزادہ کو، اسی لیے اتنی بے رحمی دکھاتا ایسا کہہ گیا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ اس کے مکوں کو اعزازیہ قبول کرتے مسکرایا، جبکہ وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور کر رہ گیا۔ اب تو تمہارا سر صدقہ سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں اسے، لیکن آئندہ اب اس نے ایسی کوئی نیچ حرکت کی تو دیکھتا ہوں تم کیسے بچاتے ہو اسے مجھ سے۔ اس سے ایک جھٹکے سے وہ اپنا آپ چھڑوا کر بے بسی سے گرایا اور دروازے کو ٹھوکر کی نوک پر بند کرتے وہ غصے سے تنفن کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ اس نے صوفے پر بیٹھتے اپنے ہاتھوں میں سر کو گھرا لیا اور ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی شائنہ کو دیکھا، جس کا نازک سراپا اس تماشے کی وجہ سے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنی کمر پر اس کی سرکتی ہوئی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اظہر، اس کی آواز انتہائی پست تھی۔ اظہر خانزادہ کی گرم سانسیں اس کی نرم و ملائم گردن کو جھلسا رہی تھیں۔
व्हाट? इसकी गर्दन से चेहरे को उठाते इसने तेवरी चढ़ाई। इसकी बादामी रंग आंखें इसकी गुर्बत के खुमार के ज़रिए असर सुर्ख हो रही थी। यकदम इसकी बेबाक नज़रों की तलब पर इसके गुलाबी गाल दहक कर सुर्ख हुए थे। वो पस्ती से मिमनाई। बकवास बंद करो अपनी। वो इसकी मिमनाहट पर इसको थोड़ी को जगड़ते नागवारी से धाड़ा और इसकी थोड़ी को एक झटके से छोड़कर वो बेड की दूसरी साइड से उतरकर इसकी तरफ सरियत से बढ़ा। अगर मुझे टच नहीं करने देना तो यहाँ मेरे रूम में कर क्या रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इसके उदास बाजू को जकड़कर दुरुस्तगी से धाड़ा और फिर इसने खींचकर इसे बेड से नीचे उतारा और घसीटते हुए कमरे के दरवाजे के पार धकेलते धक्का दिया, जिस पर वो लड़खड़ाते हुए बमुश्किल खुद को गिरने से रोक पाई थी। अदर वो मैंने कब मना किया? इसकी तरफ बढ़ते वो यकदम से इसके यूं आग बगोला होने पर मिमना कर रह गई। इसने कब इसे मना किया था खुद को छूने से, जो वो यूं इस पर सीख पा हो गया था? वो तो बस इसके छूने पर फितरी शर्म हया के मारे अपने आप में सिमट रही थी, जबकि वो इसकी एक भी सुने बगैर इसके मुंह पर दरवाजे को ठा से बंद करता लॉक कर चुका था। जारी है प्यारे रीडर्स, लास्ट पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।